السلام علیکم ویورس، اس وقت ہم لوگ جو ہیں میریٹ ہوٹل کراچی میں موجود ہیں، جہاں پہ پاکستان HVR سوسائٹی کی طرف سے ایک نیٹ ورکنگ ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے، اور اس ایونٹ میں ہمارے پاس موجود ہیں احمد نواز صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان HVR سوسائٹی کے۔ ہم ان سے جانتے ہیں پہلے تو اس ایونٹ کے حوالے سے، اور پھر ایک ایکسپو بھی ہونے والی ہے اس کے حوالے سے بھی ان سے جانیں گے۔ جی احمد نواز صاحب پلیز بتائیے گا۔ جی سب سے پہلے تھینک یو سو مچ۔ یہ جو ایونٹ آج ہو رہا ہے بیسیکلی یہ ہمارا ایک انیشیل سٹیپ ہے، جو ہماری ایکسپو ہو رہی ہے 2023 کی، یہ اس کے لیے بیسیکلی ایک لانچنگ سیریمنی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا اس ایونٹ میں جو پریزنٹیشن دے رہے ہیں ذیشان، وہ کافی انفارمیٹیو ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی پوائنٹس وہ ڈسکس کر رہے ہیں بیسیکلی وہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے، اور ہر کوئی ان جو ریفریجرنٹس ہیں اس کے متعلق ڈسکشن کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی ایک بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو قسم کی پریزنٹیشن ہے، وہ بھی ہم سارے اس کو اکنالج کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا مین فوکس ہے وہ بیسیکلی 2023 کی ایگزیبیشن ہے، جو کہ کراچی میں اگلے سال ہوگی۔ اس سال ہم نے لاہور میں ایک ایگزیبیشن کی تھی، اور الحمدللہ کووڈ کے بعد دیٹ واز ون آف دا بگیسٹ ایونٹ جو ہم نے آرگنائز کیا۔ 165 ایگزیبیٹرس میں آئے تھے، 110 ایگزیبیٹرس تھے جو لاہور سے آئے، اور 45 کراچی سے آئے۔ بیسیکلی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ ایونٹ ہوا 2 سال 3 مہینے بعد، تو سب سے امپورٹنٹ جو اسپیکٹ تھا ہمارے ایگزیبیٹرز کا، اس میں یہ تھا کہ ایگزیبیٹرز کا ٹرسٹ اور ان کا کانفیڈنس HVACR کے پلیٹ فارم کے اوپر وہ سب سے زیادہ یونیک تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی بھی ایگزیبیٹر اگر کسی بھی ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اگر وہ اپنے فنڈز جنریٹ کرتا ہے فار ایگزامپل اپنی بزنس کے لیے، تو اس کا آؤٹ کم بھی وہ بیسیکلی مانگتا ہے کہ مجھے فوراً آؤٹ کم ملے۔ لیکن یہ اللہ کی ایک حکمت ہے کہ کووڈ واز دیئر، اور ہم 2 سال کچھ نہیں کر سکے، اس کے باوجود ایک بھی ایگزیبیٹر ہم سے الگ نہیں ہوا، اور یہ ہمارا بہت بڑا ٹرمپ کارڈ ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں بھی استعمال کریں، کراچی میں جو ایگزیبیشن ہو رہی ہے اس میں استعمال کریں، اور الحمدللہ وی آر ون آف دا بگیسٹ برانڈ بن چکے ہیں اس وقت ایکسپوز کے اندر پورے پاکستان میں۔ آپ جتنے بھی اس وقت ایکسپو سینٹرز ہیں الحمدللہ ہم ان کو فل اپ کر رہے ہیں۔ لاہور میں جو ایکسپو سینٹر ہے اس کے 3 ہالز ہم نے فل اپ کیے، اس کا جو 4تھ ہال تھا بیسیکلی وہ انڈر کنسٹرکشن تھا، ادروائز ہم وہ فل اپ کر سکتے تھے اس کو۔ اور کراچی میں 6 ہالز ہیں، ہم پلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم 6 ہالز کو ہم بک کریں گے، اور اس میں تمام ایگزیبیٹرز ہمیں سپورٹ کریں گے، اور دیٹ وڈ بی دا ون آف دا بگیسٹ ایونٹ ان دا ہسٹری آف HVACR سوسائٹی۔ تو الحمدللہ وی آر گوئنگ آن اے گڈ پیس۔ اچھا احمد نواز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے ہمیشہ سے یہ پاکستان HVACR سوسائٹی کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے جو HVACR کی ایکسپو ہوتی ہے، اور اس بار ظاہر کووڈ کے بعد پہلی بار کراچی میں ہونے جا رہی ہے، اور تو سر اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا پلاننگ کی ہے کہ آپ کے ایگزیبیٹرز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، اور وزٹرز کو لانے کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا ایک سیٹ پیٹرن ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں ہر ایگزیبیشن کے اندر۔ جس طرح لاہور کے اندر ہم نے ورکنگ کی، ہم نے میڈیا کو پروجیکٹ دیا ہوا تھا، ہم نے بیسیکلی پرنٹ میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ کیا، ہم نے اس کے علاوہ اپنے کافی ٹیمز کو ہائر کیا ہوا تھا جو بیسیکلی اس پہ ورکنگ کرتی تھی۔ کراچی میں بھی ہم اسی طرح کام کریں گے، اور انشاءاللہ کراچی کے اندر آلریڈی ہمارے پاس جو ایگزیبیٹرز کا ڈیٹا موجود ہے ان میں سے 99.9% تو آلریڈی ہمارے پاس انگیجڈ ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا ایگزیبیٹر نہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایگزیبٹ کرنے کو تیار نہ ہو۔ تو پرابلی میرے ذاتی خیال کے اندر کراچی کا جو ایونٹ ہوگا وہ انشاءاللہ لاہور کے ایونٹ سے زیادہ بہتر ہوگا، بڑا ہوگا، اور زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ وائبرنٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا سر، ابھی جیسے یہ ایونٹ تو جون میں ہونے والا ہے، ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں، امپورٹ پہ پابندی لگی ہوئی ہے، اب تو خیر ڈالر ماشاءاللہ سے نیچے آنا بھی شروع ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ایک بزنس کمیونٹی ہے بہت پریشان تھی، اور تو کیا یہ ایونٹس کرنے میں یا ایگزیبیٹرز کو لانے میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہا ہے؟ میرا نہیں خیال، بیکاز میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا جو برانڈ ہے وہ ویسے ہی پورے پاکستان میں اس وقت ٹاپ آف دا لائن ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے بیسیکلی ان تمام ایگزیبیٹرز کو کچھ پلانس دے دینے ہیں جس کے مطابق ان کو انسٹالمنٹ پلانز ہم ایزی کر دیں، یا ان کے لیے ہم مختلف قسم کے پیکیجز دے دیں، تاکہ وہ جو بھی ہمارے ساتھ ایسوسیشن میں آتے ہیں ان کے لیے پورے سال جب تک ایکسپو ہوتی نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ کوارڈینیشن میں رہیں گے، اور بیسیکلی ان پہ کوئی لوڈ نہیں پڑے گا۔ اور یہ نارمل ہے بیکاز ہر ایکسپو کے دوران ہم
پلان یہی کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایگزیبیٹرز آئیں ہمارے پاس ان کو ہم پورے کے پورے پلانس دیں. ان کے پلانس کے اگینسٹ ہم بیسیکلی جو ورکنگ کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے ہم سے کوئی ایگزیبیٹر ناراض نہیں ہوتا. اگر کوئی فائنینشیل اسپیکٹ اس کے پاس نیگیٹو ہے تو اس کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. کراچی میں بھی اسی طرح آپ کا سوال بیسیکلی جو امپورٹ کے حوالے سے تھا, امپورٹ ہینڈل نہیں کرتا, بیکاز امپورٹ ہینڈل اس وقت کرے گا اگر امپورٹ بالکل بند ہو. امپورٹ بیسیکلی تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہو رہی ہیں اسٹیٹ بینک, اور بیسیکلی وہ کر کے رہا ہے کہ آپ کی تمام جو ایل سیز ہیں ان کو اپنے پاس اسکروٹنی کرنے کے بعد ریلیز کر رہا ہے. اس میں صرف ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. باقی امپورٹ الحمدللہ پاکستان میں بھی کھلی ہوئی ہے, ورکنگ چل رہی ہے, اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہمارے جو ایگزیبیٹرز ہیں نارملی وہ بیسیکلی اگر ان کی ویسے ورکنگ آپ دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پہلی دفعہ ہمارے ساتھ بزنس کرنا ہے. ہمارے پاس تقریباً 27 ایئر سے وہ ہمارے پاس انگیجڈ ہیں, اور 27 ایئر سے وہ ہمارے ساتھ ایکسپو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. دے ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. سو آئی گیس ابھی بھی جب کراچی کی ایکسپو لانچ کریں گے تو مجھے 100% یقین ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اچھا سر, آپ HVCR انڈسٹری کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ ہاں, میرا میسیج HVCR کے لیے یہ ہے کہ ہم کو امپورٹ بیس مارکیٹ نہیں بنانی چاہیے, ہمیں اپنی لوکل پروڈکشن پہ زور دینا چاہیے. بیکاز پاکستان میں بہت زیادہ برینز ہیں, بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کئی قسم کا ایکوپمنٹ ڈیولپ کر کے بنا سکتے ہیں اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہماری مارکیٹ کا مین المیہ یہ ہے کہ ہم 100% امپورٹ بیسڈ مارکیٹ بن چکے ہیں, اور ہمیں تھوڑا بہت اپنی مارکیٹ کو گرو کروانا چاہیے. اس میں کچھ پرابلمس ہیں جیسے کہ الیکٹریسٹی کا ایشو ہے, یا اس کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ بیسیکلی چھوٹے اسپیکٹس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو بڑھ جاتی ہے, اور ہم اب نیبرنگ کنٹریز کو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود ہمیں پھر بھی فوکس کرنا چاہیے اپنی جو لوکل پروڈکشن ہے اس کے اوپر, تاکہ ہم کچھ چیز پروڈیوس کریں اور اپنے ملک کے لیے ریونیو جنریٹ کریں. بیکاز ابھی آپ کو پتہ ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں 100% ہماری امپورٹ بیس مارکیٹ ہے, اور یا جو پرابلمز آ رہی ہیں اسی وجہ سے ہیں. بہت بہت شکریہ احمد نواز صاحب. ویورس آپ نے دیکھا یہ احمد نواز صاحب تھے, پریزیڈنٹ پاکستان HVS سوسائٹی, اور ان سے آپ نے ڈیٹیل سنی ایکسپو کے حوالے سے. اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجینئرنگ پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.